اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں حیدرآباد میں رہتا تھا اور پاکستان نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر، بہت ہی ممتاز طلباء تحریک کے رہنما جوہر حسین وہاں ڈائریکٹر ہوتے تھے۔ صادقین سے زمانہ طالب علمی ہی میں ہمیں غائبانہ تعارف حاصل ہو چکا تھا کہ ان کی شہرت، ان کی مقبولیت اور ان کی پذیرائی پوری پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچ چکی تھی۔ ہم نے براہ راست ان کی اوریجنل پینٹنگز تو حیدرآباد کے اس زمانے میں نہیں دیکھی تھی، یہ اعزاز تو ہمیں بعد میں حاصل ہوا، لیکن صادقین ایک تقریب میں تشریف لائے۔ اس تقریب میں میں موجود تھا، ان سے میں نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، بلکہ ان کی تقریر کے دوران سوال و جواب کا جب سیشن شروع ہوا تو میں نے کچھ سوالات بھی ان سے کیے۔ اس کے بعد ان سے ہاتھ ملانے کی سعادت ہوئی، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ اس طرح سے ہو گئے تھے، یعنی کہ میں اگر میں نہیں بنا سکتا تو ایسا لگتا تھا کہ اگر ان ہاتھوں کو ہم تصویر کشی کریں ان ہاتھوں کی تو لگتا تھا جیسے اللہ اس میں سے نمایاں ہوتا ہے۔ صادقین 1930 میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی تشریف لے آئے۔ صادقین ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس میں بہت سے شاعر اور بہت سے ادیب بڑے نمایاں ہیں، جیسے سید محمد تقی، رئیس امروہی، جون ایلیا، ان سے ان کی عزیز داری تھی۔ یہی نہیں بلکہ اقبال مہدی ان کے کزن کسی رشتے کے حوالے سے ہوتے تھے، جن کی بیٹی ممتاز مصورہ ہیں علیزے۔ صادقین مصور ہی نہیں، میرے خیال سے دنیا کے شاید پہلے بڑے خطاط تھے جنہوں نے خطاطی کو یا فن خطاطی کو اتنے وسیع اور بڑے پیمانے پر متعارف کرایا۔ صادقین 1954 میں ان کی پہلی تصویروں کی نمائش یا پینٹنگ ایگزیبیشن کوئٹہ میں ہوئی۔ اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا اور صادقین کی شہرت بام عروج تک پہنچ گئی۔ انہیں اصل میں دو طرف کے حلقے بہت پسند کرتے تھے۔ اول وہ جنہیں ہم عوام الناس اور مذہبی حلقہ کہہ سکتے ہیں، جو ان کی خطاطی پر یعنی فن خطاطی پر سے عشق کرتا تھا۔ دوسرا وہ جو شعبہ مصوری سے وابستہ تھا اور جس انداز میں انہوں نے مختلف شعراء کرام کے اشعار کو تصویر کے اندر معنی عطا کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے پائے کا دوسرا آدمی پاکستان یا ایشیا یا اس وقت کی دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ضیاء محی الدین ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ صادقین پاکستان کے مائیکل اینجلو ہیں۔ دنیا کے بہت سے مصوروں پر، بہت سے پینٹرز پر دنیا بھر میں فلمیں بنائی گئی ہیں، ناولیں لکھی گئی ہیں اور ان کی زندگی پر ڈرامے بنے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے قومی ہیروز کو یا بہت بڑے بڑے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صادقین اس بات کے مستحق تھے کہ ان پر بہت زیادہ کام ہونا چاہیے، لیکن صادقین غالباً میری معلومات کے مطابق دنیا کے واحد مصور تھے جنہوں نے اپنی اس زمانے کی لاکھوں پینٹنگز کو، لاکھوں خطاطی کے نمونوں کو عام لوگوں میں تحفتاً یا کسی کے مانگنے پر مفت پیش کی ہوں۔ یہ بڑا عجیب و غریب کردار ہے کہ پوری زندگی میں اب تو کہا جاتا ہے کہ صادقین کی اگر کسی کے پاس کوئی بڑی اوریجنل پینٹنگ ہے تو وہ کم از کم 5 کروڑ روپے کی ہوگی۔ صادقین نے ایسی سینکڑوں پینٹنگ بنائیں اور بنا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ بہت کم پینٹنگ ایسی ہیں جو باضابطہ نمائشوں میں فروخت ہوئی ہوں اور گیلری نے تصدیق کی ہو کہ یہ صادقین کی پینٹنگ ہے۔ صادقین جو عام طور پر عوام الناس میں مشہور ہیں وہ اپنی اس خطاطی کی وجہ سے ہیں جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے حوالے سے ہے۔ لوگ نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صادقین نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار لکھی۔
پہلی بار انہوں نے کینوس پر لکھی، دوسری بار انہوں نے سیلیفن پیپر جو نقشہ بنانے کا کاغذ ہوتا ہے اس پر لکھی، اور تیسری اور آخری بار انہوں نے ناتراشیدہ پتھروں پر لکھی۔ یعنی اب جن پینٹنگز کو یا فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ ہم لوگوں کے گھروں میں فریم لگے دیکھتے ہیں اخبارات میں اور رسائل میں اور مختلف اور حوالوں سے، یہ ہمیں دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ترتیب سے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ 40 پتھروں کے بے ترتیب ٹکڑے ہیں جن کے سائز بھی مختلف ہیں، یعنی وہ ایک سائز میں نہیں ہیں۔ صادقین بہت عجیب و غریب کردار کے آدمی تھے، بے حد سادہ مزاج۔ انہوں نے اپنی زندگی میں میرے خیال سے حساب لگایا جائے تو پوری زندگی میں اپنی خوراک اور اپنے لباس پر جو خرچ کیا ہے وہ ان کی 2-4 پینٹنگ کی قیمت کے برابر ہے۔ نہایت نفیس، بہت محبت کرنے والے، ہمہ وقت پینٹنگ کرنے والے مصور تھے، لوگوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ میں آپ کو ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات اور ایک ایسے گوشے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہیں۔ یعنی 1970 میں ان کی پہلی نمائش جو ہوئی وہ پاکستان کے ایک شہر میں ہوئی، اور انہوں نے 1970 ہی میں پہلی بار فبأي آلاء ربكما تكذبان کینوس پر بنائی۔ سن 1973 میں ان کی نمائش دبئی میں ہوئی۔ دبئی اور مشرق وسطیٰ اور خلیجی ریاستوں میں اس زمانے میں تیل برآمد ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی تیل نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور وہاں کے عام شہری جنہیں ہم بدو کہتے ہیں ان کی مالی حالت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ جب دبئی میں ان کی نمائش جاری تھی تو ایک عرب شیخ نے ایک تصویر کی طرف یعنی خطاطی کے نمونے کی طرف اشارہ کر کے صادقین سے کہا، اور ان کے لہجے میں بڑی رونت تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب کے لوگ اور خلیجی ریاستوں کے لوگ پاکستانیوں کو مسکین کہتے تھے۔ انہوں نے بڑی عجیب لہجے سے کہا کہ اس خطاطی کی قیمت کتنی ہے؟ صادقین نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ یہ میں نہیں بیچنا چاہتا۔ انہوں نے کہا جو پیسے تم چاہو گے وہ ہم دے دیں گے۔ صادقین نے اسی لہجے سے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں بیچنا چاہتا۔ جب ناگواری کے ساتھ وہ عرب شیخ شرمندہ ہو کر پلٹے تو چند لمحوں کے بعد صادقین نے انہیں آواز دی، اور آواز دے کر اپنے قریب بلایا، اور گیلری کے کاؤنٹر پر جہاں بہت سی شیٹس رکھی تھیں وہاں ان کو کھڑا کیا، اور قلم لے کر 15 منٹ میں اس شیٹ پر ایک بہترین قرآنی آیات کو خطاطی کی شکل دی، اور وہ اس عرب شیخ کو پیش کی۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ تحفہ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ عرب شیخ بہت نادم اور شرمندہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ ایک نہیں ہے، صادقین کی پوری زندگی ایسے ہی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو میں ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ یہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے نا، یہ 40 پتھروں پر لکھی جانے والی وہ مکمل قرآنی آیات ہے جو صادقین نے کل 15 دن میں بنائی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک پینٹر یا ایک مصور یا ایک خطاط کس طرح ایک پینٹنگ کو چند روز، چند ہفتوں، چند مہینوں میں بھی مشکل سے بنتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ انہوں نے 15 دن میں اس طرح بنائی کہ 9 رجب کو 1390 ہجری میں، جیسا کہ ان کے اس پر لکھا ہوا ہے، اسے بنانا شروع کیا، اور 15 دن کے اندر یعنی 24 رجب کو اسے مکمل کر دیا۔ گویا 15 دن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان صادقین لکھ چکے تھے۔ اس کا قصہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ اب 40 پیس کہاں ہیں، اس کو کتنی بار خریدنے کی پیشکش ہوئی۔ صادقین کا مزاج یہ تھا کہ جب ان سے ایران کی ملکہ فارح دیبا نے اور شاہ خالد نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کے لیے ذاتی پینٹنگ بنا دیں تو صادقین نے منع کر دیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اسلام آباد میں
صادقین کی ایگزیبیشن تھی، یعنی ان کی پینٹنگ ایگزیبیشن. اس ایگزیبیشن کو دیکھنے ظاہر اسلام آباد سے اور قرب و جبار کے شہروں سے لوگ، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ، صادقین سے محبت کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے. اس وقت وہاں ادا جعفری بھی آئی ہوئی تھی. ادا جعفری بہت مشہور شاعرہ ہیں. صاحبوں، مجھے شعر پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، لیکن میں ادا جعفری کا آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے. یہ بڑی مشہور غزل ہے. یہ میں نے حوالے کے طور پر پیش کی ہے، ورنہ ادا جعفری ہماری خواتین کی اردو شاعری کی ممتاز ترین اور مقبول ترین شاعریں تھیں. ان کی شاعری پر انہیں آدمجی ایوارڈ بھی ہوا، ان کی شاعری پر انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا اور انہیں کمال فن ایوارڈ بھی دیا گیا. یہاں سے میں بات شروع کر رہا تھا کہ اس نمائش میں ادا جعفری ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑی رہی، تادیر انہیں دیکھتی رہی. اس کے بعد ان کی پلکیں بھیگی، ان کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر لڑیوں کی صورت ان کے چہرے سے گرتے رہے. یہ سارا واقعہ صادقین گیلری کے ایک خاص گوشے میں بیٹھے دیکھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد ادا جعفری وہاں سے چلی گئی. 2-3 گھنٹے کے بعد صادقین نے فون کیا ادا جعفری کو اور کہا کہ بھابھی، وہ پینٹنگ جسے آپ نے بہت محبت اور بڑے اشتیاق سے دیکھا ہے، میں اسے آپ کے ہاں بھجوا رہا ہوں. ادا جعفری بہت خوش ہوئی، مگر کہنے لگی بھائی، اس پینٹنگ کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کی مجھ میں استطاعت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، اس کی قیمت تو آپ نے دے دی. ادا جعفری حیران ہوئی، کہنے لگا کیا مطلب، میں نے کب دے دی؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا تھا اس پینٹنگ کو دیکھ کر جس کیفیت سے آپ گزری اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو موتی بن کر ڈھل کے میرے فن کی وہی قیمت تھی. اور صادقین نے دوسرے دن وہ پینٹنگ ادا جعفری کے گھر بھیجوا دی. صاحبوں، صادقین کے قصے اور دلچسپ واقعات اور ان کی زندگی کے چھپے گوشے بہت ہیں. ہم اگلی قسم میں صادقین کے مزید واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.